نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے 30ویں پارے کے دوسرے اور تیسرے پاؤ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ الانشقاق ہے. انشقاق کہتے ہیں کسی چیز کا پھٹ جانا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ علامات قیامت میں سے جب قیامت کا ظہور ہوگا تو اس طور پر قیامت کا ظہور ہوگا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اور ایک جو یہ فرمایا کہ جو ستارے ہیں، یہ جو ہمیں تارے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب جھٹ جائیں گے، یہ سب کے سب بے نور ہو جائیں گے. یہ سب کا سب قیامت کے وقت میں ہوگا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، بے شک تم اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والے ہو. ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری کوششیں اور محنتیں جو انسان کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے. میں دنیا کی کوشش میں لگوں، میں دین کی محنت میں لگوں، میں کسی بھی کام میں لگوں، میرا وہ وقت گزر رہا ہے. میں ٹائم کو آگے جو ہے وہ میرا ٹائم آگے چل رہا ہے، اور میں سب کے سب کوشش کر کے کہاں پہنچ رہا ہوں؟ الی ربک، رب کی طرف پہنچ رہا ہوں. آج میں نے ایک دن ایک کام کیا، میری زندگی کا ایک دن بھی کم ہو گیا، میں پھر محنت میں لگا ہوں، پھر دن کم ہوتا جا رہا ہے، اور میں کہاں جلتا چلا جا رہا ہوں؟ میں اللہ رب العزت کی طرف روانہ ہوتا جا رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں الی ربک کدحا، تمہاری یہ کوششیں تمہارے رب کی طرف تمہیں لے کے جا رہی ہیں. فملاقیہ، ایک دن تمہارے رب سے ملاقات ہو جائے گی. تمہارے رب سے کیا ہو جائے گی؟ ملاقات. یہ دن جو گزر رہے ہیں اس کو فضول مت سمجھنا، اس کو بے فائدہ مت سمجھنا. یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ تمہاری رب سے تمہاری ملاقات کو قریب کر رہے ہیں. ہاں، پھر فرمایا کہ اب ملاقات دو طریقے سے ہوگی، اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی یا برے ماحول میں ملاقات ہوگی. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نام عمل دے دیا گیا. فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. اس کا حساب کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والے اپنے خاندان والوں کی طرف وہ جنتی جب لوٹے گا تو خوش و خرم ہو کر لوٹے گا، اور بڑے مسکراتے وہ اپنے گھر والوں کی طرف کیا ہو جائے گا؟ وہ لوٹ جائے گا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کا حساب اللہ پاک آسان فرما دیں گے، تو وہ آسان ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آسان ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیں گے ہاں چلو ٹھیک ہے، ان کا حساب ہو گیا، ان کو لے جاؤ. صرف پیشی ہوگی اور کہہ دیا جائے گا چلے جاؤ. فرمایا کہ لیکن جس شخص کا حساب و کتاب لے لیا، من حوسب فقد عذب، جس کا حساب اللہ نے لے لیا اس کو پھر عذاب پہنچ کر رہے گا. جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ ہاں بھائی کہاں زندگی گزاری، جوانی، بڑھاپا، مال، دولت، صحت، یہ سب کہاں خرچ کیا، تو فرمایا کہ جس سے اللہ سوال کر لے اس آدمی کے لیے پھر چھٹکارے کا راستہ نہیں ہو. من حوسب فقد عذب، جس کا اللہ حساب لے گا اس کو عذاب مل کر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی 70,000 افراد وہ ہیں کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے. 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. ایک صحابی ہے حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان یجعلنی منہم، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے، اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما لے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ان میں شامل فرما دے گا.
تو دوسرے کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے نبی فرمایا سبقہ کبھا عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ سبقت لے گیا. تو یہ فرمایا جہاں نیکی کا کام ہو رہا ہو، جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں آخرت کی کامیابی کی بات ہو رہی ہو، آدمی اس میں سوچا نہ کرے کہ میں کروں نہیں کروں، میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، میں صدقہ دوں نہیں دوں، میں نے کیا کرنا ہے. دین کے معاملے میں آخرت کا جہاں فائدہ ہو، دین کا جہاں فائدہ ہو، آدمی کو وہاں سوچنا نہیں چاہیے. یہ بغیر سوچے سمجھے فوراً سے کھڑے ہو. اللہ کے نبی دعا فرمائیے اللہم اجعلنی منہ، اللہ مجھے ان میں شامل فرما دیجیے. اللہ کے نبی فرمایا کہ آپ ان میں شامل ہو گئے ہو. بس دوسرے جو بعد میں کھڑے ہوئے تو میں نے کہا سبقہ کبھی عکاشہ سبقت لے گئے. عکاشہ کا پہلا نمبر ہو گیا، عکاشہ کا پہلا نمبر ہو گیا. تو بس یہی آدمی کو دین کے معاملے کے اندر پہل کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ جس شخص کا اللہ پاک حساب لے گا اس کی پکڑ ضرور ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا. میں یہ کہوں کہ جی میں امام مسجد ہوں اور میں نماز پڑھانے کی وجہ سے، میں مسئلے مسائل بتانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. نہیں ہو سکتا. میں کہوں کہ ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاتا ہوں، میں غریبوں کو لائن لگوا کر راشن دیتا ہوں، میں اس بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت اور فضل، اس کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کہ آپ بھی فرمایا کہ ہاں الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، ہاں اگر اللہ کا مجھ پر فضل ہوگا اور اس کی رحمت ہوگی تو میں بھی پھر جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے. اب حضور جن کی زندگی کی ابتدا اور انتہا عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی عبادت کے اندر وہ ڈوبی ہوئی ہے، جب وہ یہ فرما رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا کیا معاملہ؟ فجر پڑی تو ظہر گئی، ظہر پڑی تو عصر گئی، عصر پڑی تو مغرب عشاء چلی گئی، ایک دن 5 پکڑی تو اگلے دن سب کی سب چلی گئی. کسی نے تہجد پڑھ لی تو فجر کی چھٹی ہو گئی، روزہ رکھ لیا تو جماعت کی نمازیں چلی گئیں، افطاری پہ بیٹھے ہیں تو مغرب نکل رہی ہے، تکبیر اولیٰ کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا. ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیشہ اللہ سے اللہ کا فضل، یا اللہ میرے اعمال نہ دیکھیے، اللہ میری نیکیوں پہ نگاہ نہ کیجیے، بس آپ اپنے فضل پر نگاہ فرمائیے، آپ اپنی رحمت میں نگاہ فرمائیے. میں آپ سے آپ کی رحمت اور آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں. اللہ میرے لیے آپ آسانیاں پیدا فرما دیجیے. یہ اللہ سے بار بار کیا کرنی ہوگی؟ انسان کو دعا مانگنی ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی لوگ ہیں اور اللہ کے فضل سے ہی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ بغیر حساب و کتاب کی اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دیجیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیشی ہو، ہاں چلو جی یہ حیدرآباد کالونی والے ہیں، چلو جی ان کو جنت میں لے جاؤ، ان کو جنت میں داخلہ کر دو. کیا ہی اچھا ہو جائے، ایسے اشارے ہوتے چلے جائیں. کیا دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، آدمی کو لگتا ہے کہ میں بس گیا، میری پکڑ میں آیا. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، پتہ نہیں بیگوں کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے بس نکل گیا تو نکل گیا، رہ گیا تو رہ گیا. اور جب وہ جو ہے جب سامان کو جو ہے وہ اسکین کیا جا رہا ہوتا ہے، آدمی کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ اندر تو میں نے چھالیے کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں، اندر تو میں نے چائے کی پتی متی سب کچھ رکھی ہوئی ہے، اندر تو چھری چاقو کینچی سب رکھا ہوا ہے، اب کیا ہونے والا ہے. اور جب وہ نکل جاتے ہیں نا، اب نہیں چلو جی وہ افسر ادھر تو باتوں میں لگا تو مشین سے نکل گیا، ہو گیا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے وہاں کیا باتوں میں لگیں گے، اللہ پاک سب پتہ ہے. اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ پاک نکال دیں. بس یہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم حساب و کتاب کے مکلف ہمیں نہ بنانا، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں کیا کر دیجیے گا، آپ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیجیے گا. اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے. سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل کی صفائی کی. خود تو بڑے صاف ستھرے نہا دھو کر اور پرفیوم اور عطر لگا کر اور سفید کپڑے پہن کر مسجد میں پہنچ گئے. ٹوپی بھی پہننی چاہیے آدمی کو، ٹوپی بھی پہننی چاہیے، ٹوپی کا بھی اہتمام انسان کر لیا کرے. تو اور یہ ٹوپی پہننا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پہلے کے لوگوں میں اگر آج 30 40 50 سال پہلے چلے جائیں تو لوگوں کے لباس کا حصہ ہوتی تھی ٹوپی، لباس کا حصہ ہوتی تھی. اب صرف مسجد آتے ہیں تو ٹوپی پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پہناتے ہیں. مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو ٹوپی کا اہتمام ہے،
اگر ٹوپی پہننا بعض اوقات ایک بڑا مجمع ایسا ہوتا ہے، ہم جمعے کی نماز میں نگاہ پڑتی ہے، ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے. اگر نماز بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے تو کسی دن اگر امام صاحب گھر میں ٹوپی رکھ کر آئے آپ نماز پڑھ لیں گے؟ آپ کہیں گے امام صاحب ٹوپی کہاں چلے گی، امام ٹوپی نہیں آئی، آج نہیں پہن رہے، آج آپ بھی نہیں پہن رہے تو ہم بھی نہیں پہن رہے. نہیں، وہ نماز کا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہماری نماز کا مسئلہ ہوگا، آپ کا نہیں ہوتا. تو ٹوپی کا اہتمام کریں، ٹوپی کا اہتمام ٹوپی پہننے کا انسان کو اہتمام کر لینا چاہیے. تو فرمایا کہ تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کا کیا کیا، تزکیہ کیا، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا. جسم بھی صاف ہے اور دل بھی صاف ہے. فرمایا کہ یہ آدمی کیا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا حلقہ لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ابھی جو اس دروازے سے آنے والا ہے نا وہ آدمی جنتی ہوگا. کیا ہوگا؟ جنتی. فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے، دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے اور یہ دیکھا کہ جو ان کی کیفیت تھی، انہوں نے وضو کیا ہوا تھا اور ان کے جو ہے وہ داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور ہاتھ میں ان کی جوتیاں تھیں، وہ داخل ہو کے چلے گئے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آدمی، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی ہے. باہر دن گزر گیا، اگلے دن پھر ایسی مجلس لگی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو کون ہوگا؟ جنتی ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اگلے دن پھر وہی شخص آ گیا تو اور اسی کیفیت میں آیا. میں نے کہا یار یہ آدمی جنتی ہے، اللہ کے نبی دنیا میں اس کے لیے فرما رہے کہ جنتی ہے. فرماتے ہیں پھر دن گزر گیا، تیسرے دن پھر ایسے ہی معاملہ ہوا. اچھا یہ کیوں پریشان ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ یہ پورے دن بھر میں یومیہ ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یومیہ ایک قرآن پاک مکمل ہوتا تھا، صبح شام 24 گھنٹے میں. اور ہمارے 24 گھنٹے میں ایک پارا نہیں ہوتا، ایک پارا. یہ یومیہ ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے، یومیہ. بڑی بات تھی. اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں قیام فرماتے تھے. اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھ رہے. تو یہ حیران ہو گئے، میں دن میں روزہ رکھوں، رات میں قیام کروں، یوم یہ قرآن پاک پڑھوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آدمی کے لیے بشارت فرمانے، اللہ خیر کرے، اس کا اور کون سا ایسا عمل ہے. تو فرمانے لگے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں ان صاحب سے ملاقات کی. فرمانے لگا کہ جی میں آپ کے ہم مہمان بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، مہمان بن جائے. یہ گئے ان کے پاس، گھر میں رہے اور رات کو گھر میں جو ہے وہ جب رات کا وقت ہوا وہ آئے، انہوں نے اپنے جو ہے نا بستر میں لیٹ گئے، وہ سو گئے. یہ دیکھتے رہے کہ رات کوٹتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے. کوئی ایسے خاص معاملہ نہیں، جیسے رات عام آدمی گزارتا ہے ویسی، جیسے دیگر صحابہ رات گزارتے تھے ایسی انہوں نے رات گزاری. بہت گزر گیا. اگلے دن پھر 3 دن تک ان کے مہمان رہے. پھر جب 3 دن مکمل ہو گئے نے کہا کہ بھائی دیکھیں میرا آنے کا مقصد ایسا یہ نہیں تھا کہ میں آپ کا مہمان بنوں اور آپ کے یہاں میں مہمان نوازی جو ہے نا آپ میری کریں. اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے یہ بے شک گوئی فرمائی اور یہ آپ کے لیے بشارت فرمائی کہ آپ جنتی ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کے لیے فرمایا. تو مجھے تو کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی، تو آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے معاملات ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میرا تو آپ کو کیا پتا، میری تو تنہائیاں. اور میں کبھی کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں، جیسے اور صاحب ہیں ویسے میں ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں بس ایک کام کر لیتا ہوں، ایک کام کرتا ہوں. جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میں اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے، بغض، عداوت سے اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں. میرے دل پہ کسی کا بوجھ نہیں ہوتا. اور ہم رات میں میاں بیوی لوگوں کی غیبت کر کے سو جاتے ہیں. وہ بیوی بھی غیبت اور یہاں سے بھی غیبت شروع ہو رہی تھی، مرد بھی غیبت کر رہا ہوتا ہے. چلو جی چلو جہاں جو عورتیں بیٹھے ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے، لاجک بنتی ہے کہ یہ ان کا ٹاپک یہ ہوگا. لیکن شوہر بھی لگا ہوا غیبت میں، بیوی بھی غیبت لگی، اور اسی غیبت میں کرتے کیا ہو گئی، رات جو ہے وہ نیند ہو گئی. تو میں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا، اور ایک روایت میں آتا ہے او ان استطاعت، اگر تم اس بات کی طاقت رکھو، ان تصبح و تمسیا، کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو. تم اس بات کی طاقت رکھو مطلب کیا ہے؟ ہر بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہر بندے کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے.
بعض چنیدہ لوگ ہیں جن کے اندر اس سے بھی چیز کی قدرت ہوگی. کیا؟ ان تصبح وتمسیا، تم صبح اور شام اس حال میں کرو ولیس فی قلبک غش لاحد، تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت، بغض، دشمنی، برائی نہیں بھری ہوئی ہو. فرمایا کہ اگر اس بات کی استطاعت رکھتے ہو نا ففعل، اس کو کر گزرو، اپنے دل کو صاف رکھ لو. فرمایا وذالک من سنتی، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، عداوت، کینہ نہیں ہوتا، نبی کا دل صاف ہوتا. اور ایک بارے میں، ایک معاملے میں تو یہ بھی فرمایا ایک موقع پر صحابہ کو، دیکھو میرے سامنے آ کے کسی کی برائی نہ کیا کرو. کیوں؟ جب کل وہ میرے سامنے آتا ہے، جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ برائی یاد آ جاتی ہے. کیا نظام دیا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی. ہوتا یہ ہے کہ ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے گی، کل کو وہی آدمی سامنے آئے گا تو وہ غیبت یاد آ جائے گی. وہ بات آدمی منہ سے اگرچہ نہ کہے لیکن دماغ میں تو آ گئی نا. پھر وہ اس آدمی سے جیسے پہلے ملا جایا کرتا تھا اب نہیں ملا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دل میں وہ بات آ گئی. یہ ایک ہے چیز، اور یہ ایک ترتیب آ جاتی ہے. تو لہٰذا نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، اور نہ اگر کوئی غیبت کرے تو اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ تسبیح لے لیں اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد پھر آپ کی غیبت سن لیں گے. وہ کہے گا نا بابا ختم. میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو کسی کی نہ غیبت کرنی ہے نہ کسی کی غیبت کو سننا ہے. تو فرمایا تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کر لیا، اپنا تزکیہ کیا. باقاعدہ خانقاہیں ہوتی ہیں، خانقاہیں ہیں. اب تمہاری کراچی میں تو خانقاہوں کو فقدان ہو گیا. چنیدہ لوگ ہیں جن خانقاہوں میں قلوب پر، دلوں پر محنت ہوتی ہے. یہ دل جس میں گندگی بھری ہوئی ہے، نفرتیں ہیں، پتہ نہیں کس کس کے لیے کیا کیا جذبات ہیں. تو موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، جہاں موقع ملتا ہے آدمی ایسا وار کرتا ہے کہ بس یہ سب دل میں چھپایا ہوا ہوتا. اونٹ کیا کینہ پرور ہوگا کہ جو ہم کینہ پرور ہیں، اس کے دل میں کیا کینہ ہوگا جو ہمارے دل. وہ جو اہل اللہ کی مجلس میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ وہاں وقت گزارتے ہیں، وہاں ان کے پاس جا کے رہتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میرا دل بیمار ہے. خیریت؟ کہ چکنائی زیادہ کھاتے ہو؟ کیا تمہارے دل کے کوئی اٹیک کا معاملہ؟ نہیں حضرت میرے دل کے اندر کینہ ہے، میرے دل کے اندر مسلمانوں کے غلط جذبات ہیں. پھر اہل اللہ ان کی صحبت میں جب رہا جاتا ہے، ان کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے قلب کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور دل جو ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. ایسی اللہ کے نبی نے تھوڑی فرمایا کہ اپنے دل کی صفائی کی فکر کرو. فرمایا کہ یہی دل ایسا ہے کہ جس دل کے اندر، یہ پیالہ ہے، اس کے اندر اچھائی آئے گی، اچھے جذبات پیدا ہوں، برائی آئے گی، برے جذبات پیدا ہوں. دل کے اندر صفائی کا ہونا یہ کیا ہے؟ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا مزاج بیان کیا جا رہا ہے. انسان کا مزاج کیا ہے؟ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نعمتیں اترتی ہیں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، بڑا اللہ پاک مجھے عزت سے رکھتے ہیں. اللہ پاک نے رب کی دی بھی بڑی عزت ہے. اور جب یہی اللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا امتحان لے کر آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری اہانت کر دی. جب معاملات اچھے چل رہے ہیں تو سب کچھ اوکے، اللہ کا شکر ہے. اور جب تھوڑا سا روزی رزق کے معاملات آگے پیچھے ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ہم نے اس طرح یہ نہیں کیا. کچھ تمہارے کام ہیں جن کام کی وجہ سے تمہارا رزق تنگ ہوتا ہے. کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے؟ یہاں 4 کام ذکر فرمائے. نمبر 1، کلا بلا تکرمون الیتیم، جو آدمی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. ہر خاندان میں کچھ ہوتے ہیں بیچارے یتیم ہوتے ہیں جن کا والد چلے جاتا ہے اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو بھائی میرے گھر میں اگر میرے 4 بچے ہیں، اگر میں اس یتیم گھرانے میں، وہاں بھی بھائی 4 بچے ہیں، 3 ہیں، کتنے، ہم ایک بچے کی کفالت دے رہے ہیں، اس کے اسکول کا جو وہ فیس وغیرہ کا معاملہ ہے یا اس کا یونیفارم، جو بھی چیزیں ہیں، بھائی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. کیا مشکل ہے؟ ایک کوئی ذمہ داری اس کے لیے. خاندان میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بس اس یتیم کے والد کا انتقال ہو جائے اتنے لوگ گلے لگائیں گے کہ بس ختم جی. جب تدفین ہو گئی سب چلو جی چلے گئے. اب تو اس کی ضرورت ہے اس یتیم کو، آپ کی اب تو ہماری ضرورت ہے اس کو. تو کوئی ایک ذمہ داری لے لے کہ جی گھر میں آپ کا راشن کا جو سسٹم ہے انشاءاللہ وہ میں لے لوں گا. یہ اللہ پاک جو ہے نا ترزقون بضعفائکم، تمہاری یہ جو کمزور لوگ ہیں نا ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے. میں یہ سمجھوں کہ میں جو ہے نا وہ سی اے کیا ہے، میں نے ACCA کیا ہے اور میں نے PhD کیا اور میں نے MPhil کیا فلاں ڈھمکانا، اس وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کی وجہ سے رزق دے رہے ہیں. میرے گھر میں اگر میرے والد بیچارے بستر پہ لیٹے ہیں, میرے دادا بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, اگر میری کوئی بیچاری بہن وہ معذور ہے, میری اپنی کوئی اولاد اللہ نہ کرے کوئی معذور ہے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے, وہ ہم یہ سمجھے کہ یہ دادا بوجھ ہے یا ابا بوجھ ہے, نہیں, انہی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ہیں, ایک بھائی ماشاءاللہ اس کو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا, اس کو وہ چل رہا ہے, اور دوسرا بیچارہ وہ کبھی یہ کام کرتا ہے وہ نہیں چلتا, ادھر ادھر بیچارہ وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. اس کو گھر میں بوجھ سمجھا جاتا ہے, بھائی وہ محنت کر رہا ہے نہیں ہو پا رہا, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, جو زبان کی چاپلوسی ہے آپ کو ہے وہ نہیں ہے, وہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے, وہ سادہ گل ہے, اب چل رہا ہے معاملہ بیچارے کے, اس کو بوجھ سمجھنا ممکن ہے کہ تمہارا جو رزق کا معاملہ ہے اللہ نے اس کی وجہ سے یہ کھول کر رکھا ہو, اس کی وجہ. پھر ہوتا بھی یوں ہے جب آدمی کمزوروں کے رزق کو ان کو جو دے رہا تھا اس کو تنگ کر دیتا ہے اور ان کو بوجھ سمجھتا ہے, اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں, اللہ اس کے رزق کو پھر تنگ کر دیتے ہیں. تو پہلی وجہ جو فرمائی کہ تمہارا جو رزق تنگ ہوتا ہے, کس وجہ سے تنگ ہوتا ہے, تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے, اس وجہ سے تمہارا رزق تنگ ہو جاتا ہے. فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے رزق تنگ ہونے کی, کہ تم لوگوں کو اس بات کی طرف ترغیب نہیں دیتے, بھائی میرے پاس نہیں ہے, میں غریبوں کو کیا کھلاؤں, اپنا کھانا مشکل ہے, ٹھیک ہے میں دوسروں کو تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ تھوڑا سا غریبوں کو کھلا دیا کریں, وہ پناہ آیا اس کی آپ مدد کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا صورتحال ہوتی تھی, کوئی آیا سائل, آپ نے پہلے یہ دیکھا کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہوتا, تو پھر آپ کیا فرماتے, صحابہ سے سفارش فرماتے بھائی کوئی ہے جو اس پہ حضور کا مہمان ہے اس کو کھانا کھلا دے. یہ آپ کی ترتیب تھی, بھائی میرے پاس نہیں ہے تو میں لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ بھئی آپ اس کے ساتھ معاملات کر لیں, اگر اس نے بات کو مان لیا اور اس نے معاملات چلا لیے تو معاملات ہو جائیں گے, اور اگر نہیں ہوا تو مجھے ثواب تو مل جائے گا سفارش کرنے کا نا. تو کیا ہے, یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا, یہ جو اس معاملے میں پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کو مزید تنگ فرما دیتے ہیں. اور تیسری چیز جو ذکر فرمائی جس کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے, فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم لوگوں کی وراثتوں کو لپیٹ کے کھاتے ہو. جو آدمی وراثتوں کو کھاتا ہے اس کے رزق کو اللہ پاک تنگ فرماتے ہیں. اکلل لما, لپیٹ کے, وہ ایکچولی اصل میں حصہ یوں نہیں بنے گا, اصل میں وکیل صاحب سے بات کر رہا ہوں, وہ ترتیب بن رہی ہے, اصل میں وہ جو نا وہ اس کے لیے رجسٹری ہوگی اور یوں ہوگی, وہ بیچاری بہنیں سادی بول, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, اور بھائی پورا گیم کھیل رہا ہے. بھائی آپ یہاں پہ بیٹا بھائی میں پڑھ لوں, بھائی پہ اعتماد نہیں ہے, نہیں اچھا اعتماد ہے, پھر بھائی تمہارے پیچھے نہیں کھڑا, اچھا جی چلو کر لو بھائی, اب کر لیا سائن, مجھے پورا گیا, بھائی نے فراڈ کر دیا. لوگ پاگل ہو گئے ہیں وراثتوں کے پیچھے, پاگل ہو گئے ہیں. 90% جو گھروں میں بھائیوں کے بہنوں کے جھگڑے ہیں وہ وراثت کی وجہ سے ہیں. ایک عجیب بات سننے کو آئی, PCHS میں ایک مسجد میں, بہت اچھے قریب سے ہم جانتے ہیں اس معاملے کو. ایک جنازہ آیا, جنازہ جیسے آ جاتا ہے یہاں رکھ کے چلے جاتے لوگ, وضو کر رہے ہیں اور پھر نماز وغیرہ تیاری کرتے ہیں. تو جنازہ آیا, جب جنازہ لا کر رکھ دیا گیا نا تو لوگ مشغول ہو گئے. تو جو اس مرنے والے کے 2 بھائی تھے, ان 2 بھائیوں نے آ کر اس میت کے جو ہے وہ ہاتھ کو نکال کر اس کو انگوٹھا لگوایا, اور انگوٹھا اس مرنے والے کی بیوی کے طلاق نامے پہ لگوایا, کہ گویا کہ یہ اپنی فلاں تاریخ کو اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے. کیا مقصد ہے کہ اب اس کا تمہاری معلوم یہ چلا کہ جس کا انتقال ہوا اس کی بیوی سے کچھ ناچاکی چل رہی تھی, طلاق نہیں دی تھی, طلاق انہوں نے دلوا دی انگوٹھا لگوا کے, چلو جی ہو, یہ ہو رہا ہے کام. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں پھل مہنگے ہو جاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ بارشیں ہو نہیں رہی ہیں, گرمی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے. بھائی یہیں سے ہو رہی ہے. اللہ کے بندے, وہ مسجد میں وہ مردہ, وہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنی بیوی کے تعلق کو ختم نہیں کیا, تم نے گیم کھیل دیا. شرم تکے گی نہیں. اور کروڑوں پتی لوگ حویث بھر کے نہیں دے رہی, پیٹ ہی نہیں بھر کے دے رہا. تو فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کی وراثتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے, لوگوں کی وراثتوں پر جو ہے نا وہ ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے, اس کا اپنا رزق بھی اللہ پاک کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کی وراثت, وہ جو وراثت کی معاملہ چلاتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں. اور جو چوتھی چیز ہے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, جو آدمی مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا, بہت دل لگی ہوتی ہے آدمی کو اپنے مال کے ساتھ, فرمایا کہ ایسے آدمی کی بھی اس کو اللہ پاک تنگ فرما دیتے ہیں.
بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو مال سے بہت محبت ہے. وہ کہتے ہیں بس مال کی جو لائن ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے. اب وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم حلال کرنا جانتے ہیں, ہم حلال کرنا جانتے ہیں, بس وہ آنا چاہیے, وہ کسی طریقے سے بھی آئے. اللہ پاک وہ جو آ تو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی رزق اور روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جی آپ یہ نہیں کھا رہے, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا, میرا بند ہے. کتنی محرومی کی بات ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا دسترخوان پہ اور سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, سب کھا رہے ہیں لیکن میں نہیں کھا پا رہا, میرا ہی پیسہ ہے, سب اڑا رہے ہیں, میں نہیں اڑا پا رہا, میں نہیں کھا پا رہا, میں اس سے نفع نہیں حاصل کر پا رہا. کتنی محرومی کی بات ہے. تو لہذا جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر شکر کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک رزق کو کیا فرما دیتے ہیں, تنگ فرما دیتے ہیں. اس کے بعد سورۃ التین ہے. اس سورۃ التین کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 3 قسمیں کھائی, فرمایا بلکہ 4 قسمیں کھائیں, فرمایا والتین, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, اور قسم ہے طور سینا کی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک وادی ہے. تو فرمایا, اور پھر فرمایا وہذا البلد الامین, اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکۃ المکرمہ کی. یہ 4 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا, بہترین خوبصورت انسان بنایا. ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. ایک بادشاہ گزرے ہیں عیسیٰ بن موسیٰ, جو بلکہ ابو جعفر ایک جو ہے نا وہ بادشاہ تھے, ان کے دربار میں ایک جو ہے وہ درباری تھے عیسیٰ بن موسیٰ ان کا نام تھا. تو بہرحال ایک دن رات میں اپنی بیوی سے یہ کہنے لگے کہ دیکھ اگر یہ جو چاند نکلے نا چاند, اگر یہ تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. کیا کہا, اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو 3 طلاقیں, یعنی اگر چاند تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ طلاق ہو گئی, اگر تم زیادہ خوبصورت ہو چاند سے تو طلاق نہیں ہو. اب یہ بات کہہ دی. اب صبح میں جو ہے نا وہ ابو جعفر, خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس گئے, کہا کہ جی بادشاہ سلامت, میں آپ کا درباری ہوں اور جو ہے نا یہاں ہوتا ہوں. میں نے رات کو اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دی کہ اگر چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو تجھے طلاق ہے, اگر تو خوبصورت ہے تو تجھے طلاق نہیں ہے. اور وہ کہنے لگے کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی, بعض لوگ بیٹھے ہوتے نا فراغت میں اور بس لگے ہوئے لگ کے ایسا کوئی جملہ نکل جاتا ہے پھر گلے پڑ جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا بھائی اب کیا کرتے ہیں, اب علماء کو جمع کرو. علماء کو جمع کیا, علماء نے کہا نہیں بھائی انسان کہاں اور چاند کہاں, انسان کہاں اور چاند. جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے, اور یہاں انسان اس کا حال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے گٹکا کھا کھا کے دانت کالے, وہاں سے تو پتہ چلا کہ اب چاند خوبصورت ہے انسان خوبصورت ہے. تو فرمانے لگے کہ بھائی سب علماء نے کہا فرمایا نہیں بھائی طلاق تو ہو گئی, اب آپ چھٹی کریں. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا, کہا کہ یہ قاضی وقت ہیں اور بڑا علم ہے ان کے بعد, ان سے پوچھا جائے. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی طلاق نہیں ہوئی. سارے علماء ایک طرف وہ ایک طرف, کہہ رہے سب کہہ رہے طلاق ہو گئی, کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی. کہہ رہے کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ یہ آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ تحقیق اللہ نے انسان کو بہترین خوبصورت سانچے میں پیدا کیا. بس یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے یہاں انسان کا تذکرہ کیا, چاند کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے چاند کو بہت خوبصورت بنایا. تو اللہ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو بے طلاق واقع نہیں. ہاں پھر آگے یہ بھی فرما دیا دیکھو ہم نے تو خوبصورت بنایا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ بچی, آپ دیکھو کیسا چہرے پہ سکون ہوتا ہے, ایسے چہرے پہ اس کی نورانیت ہوتی ہے, کیا ہی بات ہوتی ہے اس بچے کی. ہاں کیا ہوتا ہے پھر یہی بچہ یہ بچی کل کو بڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو کام سامنے آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو نچلے درجے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر شکل بتا رہی ہوتی کہ حضرت سود خور ہیں, حضرت حرام کا کھاتے ہیں, حضرت بدنگاہی کرتے ہیں, یہ بے نمازی کا چہرہ ہے, یہ چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. اللہ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے بڑی خوبصورت فرمائی ہے. انسان کے اپنے کام اور اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے, انسان گرتا چلا جاتا ہے اور گرتا چلا جاتا ہے, انسان کیا ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. تو لہذا جس طرح جس شکل و صورت میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اس شکل و صورت میں انسان کو کیا ہونا چاہیے, اپنے آپ کو رکھنا چاہیے, اور اسی میں انسان کی جو ہے نا وہ بہتری بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے. اس سورۃ الزلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
احوال قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر کیا آ جائے گا؟ زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو، جتنا معدنات جو خزانے ہیں، جتنا سونا چاندی جو کچھ جواہرات زمین کے اندر ہے، سب کچھ زمین جو ہے وہ نکال دے گی. انسان کہے گا وقال انسان ما لا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس زمین کو کیا ہو گیا بھائی؟ زمین یہ تو سب کچھ باہر نکال رہی ہے. صرف باہر ہی نہیں نکالے گی، صرف یہی خزانے نہیں نکالے گی. یومئذ تحدث اخبارها، سب کچھ بتا دے گی کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ آ کر فلاں آدمی سجدہ ریز ہوتا تھا. یا اللہ یہ وہ جگہ ہے، میں وہ حصہ ہوں کہ فلاں آدمی یہاں آ کر سجدہ کرتا تھا. یا اللہ میں وہ جگہ ہوں جہاں آج تک کسی نے آ کر تیرا نام نہیں لیا تھا، یہ پہاڑ تھے، وہ آیا تھا، اس آدمی نے یہاں آ کر اذان دی تھی، اور اس اذان کی برکت سے اللہ تیرا نام یہاں گونجا تھا. یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں. یہ زمین کا وہ حصہ ہے روزانہ یہاں آ کر یہ نامحرم خواتین کو دیکھا کرتا تھا، بدنگاہی کرتا تھا. یہ میں وہ جگہ ہوں. زمین سب کچھ بتانے شروع ہو جائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کہے گی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے احوال بتلا دو اور ساری چیز بتلا دو. تو آج ہم کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا، اس کو وہ خیر کا فائدہ پہنچ کر رہے گا. اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کا کام کیا ہوگا تو شرًا یرا، تو اس کو کیا پہنچ کر رہے گا؟ اس کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا، اور اس پر اس کی کیا ہوگی؟ کیا انسان کی پکڑ ہوگی. اس کے بعد سورۃ الفیل ہے. اس سورۃ الفیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اصحاب فیل جو تھے، جو ان کا جو ہے وہ واقعے کو اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 روز قبل، 50 یا 55 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا. یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہا تھا، اور اس ابرہا نے اس بات کا ارادہ کیا کہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، وہاں کا طواف کرتے ہیں، اس جگہ کی بڑی عزت اور تکریم ہے، تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میں کوئی ایسی بلڈنگ بنا لوں کہ لوگ اس کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں. تو اس نے ایک کنیسہ بنایا، کہ لوگ وہاں جا کے طواف کیا کرتے ہیں، یہاں آ جائیں، یہیں جو ہے نا اس عمارت کو عمارت ہی دیکھنی ہے نا. بیت اللہ کیا ہے کہ عمارت ہی ہے، اس کو نہیں پتہ یہ اللہ کا گھر ہے. بھائی بے وقوف، یہ تو بیت اللہ ہے، اس کی انبیاء نے تعمیر کی ہے، اور تو فاسق فاجر آدمی تو ایک تعمیر کر رہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے بڑی عمارت بنا دی. اور اللہ کی شان کہ اس عمارت، دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ کسی نے رات میں آ کر اس عمارت میں گندگی کر دی، اپنے آپ کو وہاں کے فارغ کر لیا اس نے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اس کے قریب کوئی آگ جلائی، اور آگ بھڑ گئی اور وہ پورا کنیسہ جل گیا. اب اس نے تحقیق کے لیے سارا کام کیا کہ اس نے تو بتایا کہ یہ فلاں قریشی تھا، اس قریشی نے آ کے جو ہے نا وہ یہ کام کر دیا. اچھا جی، اب اس نے کہا کہ جی یہ قریشی نے کام کیا ہے تو پھر مکہ مکرمہ یہ سارے قریش کے رہنے والے لوگ ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں وہاں جاؤں گا اور ان کے گھر کو میں جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک میں منہدم کر دوں گا اور گرا دوں گا. اس نے ارادہ کیا اور اس نے جو ہے وہ ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے بعد جو شاہ حبشہ تھا جس کی طرف سے یہ یمن کا گورنر بنا تھا، اس شاہ حبشہ سے کہا کہ جی میں مکہ مکرمہ کی طرف خروج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے جو ہے نا وہ کیا ہدایت فرمائیں گے؟ اس نے کہا کہ تم جاتے جاتے ایک خاص قسم کا ہاتھی دیا، اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا. کہا کہ یہ ہاتھی ساتھ لے جاؤ. کہا کہ اس ہاتھی کے ساتھ کیا کروں گا میں؟ اس ہاتھی ایک زنجیر کا سرا اس ہاتھی کے گردن میں باندھ دوں گا اور دوسرا سرا بیت اللہ کی بنیادوں پہ باندھ دوں گا. ہاتھی جب کھینچے گا تو نعوذ باللہ من ذالک بیت اللہ منہدم ہو جائے گا. یہ اس کی سوچ تھی اور ایک اللہ کا نظام تھا. آدمی ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری پلاننگ یہ ہے، اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. تو کس کی پلاننگ غالب آتی ہے؟ بندے کی، اللہ کی. اللہ کا نظام چلتا ہے، ہمارا نظام تمہارے گھر میں نہیں چلتا. تو فرمایا چلو جی، اس نے خروج کرنا شروع کر دیا. تو جب یہ وہاں سے نکلا تو راستے میں اس نے نفیل بن حبیب ایک نامی شخص تھا، اس کو اس نے یہ کہا کہ ابھی ہمیں تو راستہ معلوم نہیں ہے، اور اس زمانے میں خیر سے گوگل میپ بھی نہیں تھا. تو کہا کہ آپ نے ہمیں کیا بتانا ہے؟ راستہ بتلانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے منع کیا کہ نہیں کرو یہ کام. اس نے کہا آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو.
ٹھیک ہے. اب ہمیں نہیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آپ ہمیں راستہ بتاؤ. ٹھیک ہے, چلو چلتے رہے. اب جب چلتے رہے تو یہ مکہ مکرمہ کے پاس پہنچ گئے. پہنچتے ہی جو مکہ مکرمہ کے اندر جو وہاں کے لوگوں کے جو جانور گھوم رہے تھے, اونٹ وغیرہ, اس سے پہلے ان کو قبضے میں لے لیا. اس میں ان اونٹوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے تھے. یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, اور بڑے وجیح آدمی تھے. ذرا تھوڑا آدمی سیرت کا مطالعہ کرے, بڑے وجیح شخصیت تھی. ہاں, سوسائٹی میں ایک نام تھا ان کا, اور ان کی بڑی بات رکھی جاتی تھی. تو جب ان کے اونٹ بھی قبضے میں لے لیے تو یہ عبد المطلب جو ہے وہ اس کے پاس ابرہہ کے پاس آئے. انہیں بڑا اکرام کیا. ابرہہ نے بولا بیٹھے آئے, آپ کا ایک نام ہے جو نا وہ پورے ایریے کے اندر اور پورے علاقے کے اندر, خیریت کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ وہ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ آئے ہوں گے اس لیے کہ بھائی تم بیت اللہ کے لیے آئے ہو اور تم اس طرح نہ کرو, اور آؤ تھوڑے سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, کوئی صلح کرتے ہیں, کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں, کوئی گول میز کانفرنس ہو جاتی ہے. تو بھائی میں آیا ہوں اس لیے ہوں کہ آپ نے جو جانور اٹھائے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں, وہ مجھے دے دو. کہنے لگا یار آپ آئے ہو, یہ قرآن اوپر رکھیں, یہ قرآن اوپر رکھتے ہیں. تو آپ آئے ہو اور آپ جو ہے وہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بیت اللہ کا معاملہ ہے, اس معاملے کو دیکھو گے کہ بھئی یہ نہ کریں, کچھ پہ بات کرو گے. آپ تو آئے 200 اونٹ لینے کے لیے. اس نے کہا دیکھو ایک بات سنیں, عبد المطلب نے کہا ایک بات سنیں, میں اونٹوں کا مالک ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں. بیت اللہ کا مالک اللہ ہے, وہ بیت اللہ کی کیسے حفاظت کرے گا وہ اللہ جانے. میں جس چیز کا مالک ہوں اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, میں اس کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا, بس ختم. یہ بہت بڑا اشارہ تھا اس کے لیے. لیکن جب آدمی کی تباہی ہوتی ہے نا تو اس کی مت ماری جاتی ہے, اس کے دماغوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا چلو ان کو اونٹ دے دو. پھر یہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ ابرہہ کا لشکر داخل ہوا نا تو عبد المطلب نے حکم دیا تمام قبائل والوں کو, بھائی مکہ خالی کرو. کہاں چلے جاؤ؟ اوپر کا جو ایریا ہے, جو پہاڑوں کا ایریا, وہاں سب وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے. عجیب واقعہ تھا. اب کیا ہونے والا ہے بھائی, مسلم ہو یا غیر مسلم. اس زمانے میں تو اسلام کا خیر تصور نہیں تھا. جس نبی کے بھی پیروکار تھے یا جو بھی کسی نبی کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے ہو, بیت اللہ کی سب تعظیم کرتے تھے, سب بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے, اور سب اس بات سے حیران تھے کہ ہونے والا کیا, ہی تو اللہ کا گھر ہے اور ہم تو اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, اب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. سب پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے اور سب یہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. اس جو ہے وہ ابرہہ نے اپنے لشکر کو روانہ کیا اور جو ہے وہ آگے کی طرف لشکر جانے لگا. یہ جو نفیل ابن حبیب جو راستے میں جس کو رہبری کے طور پہ لیا تھا نا, اس نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ دیکھو آگے مت جانا, آگے مت, یہ تو تباہ ہوگا, ساتھ تجھے بھی تباہ کر دے گا, ساتھ تجھے بھی تباہ کر دے گا. تو اللہ کی شان, ہاتھی وہیں بیٹھ گیا. تو اس نے ہاتھی کو بہت کوشش کری کہ ہاتھی اٹھے. ہاتھی کہاں اٹھے؟ یہاں تھوڑے سے حضرت صحت مند ہو, آپ ان کو اٹھا لیں. ہاتھی تو ہاتھی ہے, پھر ہاتھی اٹھ کر نہ دے. پھر ہاتھی کو جب بیت اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں تو نہیں اٹھتا, لیکن جب اس کو باہر کی طرف اٹھاتے ہیں تو یہ چلنے کے تیار کھڑا ہے. کتنے اشارے اللہ پاک نے دیے کہ بھی رک جا, رکنے کی تیار نہیں تھا. وہی دھن سوار تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے بیت اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک منہدم کرنا ہے. بہرحال جب بہت ہو گیا اور معاملات ایسے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ابابیل کو بھیجا. وہ پرندے آئے, ان کو پرندوں کو غول آیا. کیا لے کر آیا؟ بحجارۃ من سجیل, جو پکی مٹی کے گولے پتھر کہہ رہے نا, یہ لایا. اور اس نے لا کے اوپر سے جو ہے نا وہ چھوڑنا شروع کر دیے. تم اتنی بڑی فوج لے کر آئے, تم سمجھ رہے تھے کہ مکہ کے رہنے والے وہ آ کر جو ہے نا وہ حفاظت وغیرہ کریں گے. تو بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے حفاظت کس سے کرانی ہے؟ پرندوں سے. پرندے آئے, ان وہ مٹی کے بنے ہوئے وہ جو پتھر تھے وہ پھینکے تو ان کا وہ تہس نہس ہو گئے. وہ جس پر لگتا وہ اوپر سے نیچے تک کٹتا چلا جاتا. اچھا, اللہ کی شان, سارا لشکر جو ہے وہ تو تباہ برباد ہو گیا. اس ابرہہ کو بھی کچھ نہیں ہوا. اس ابرہہ کو بھی یہ بھاگا اور جب بھاگا وہ اپنے شہر میں اپنے چلا گیا. آخر اس کا دیکھیں, جو آدمی جب ضد پر آ جائے نا تو اس کو بھی طریقے سے پھر اس کا اینڈ ہوتا ہے. وہ ایسا بیمار ہوا کہ اس کا جسم سڑنے لگا. اور جب جسم سڑتا ہے پھر کوئی قریب نہیں آتا. اس کے ایسا ہوا کہ اس کے جسم کے جو
حصے تھے وہ ٹکڑے وہ گرنا شروع ہوئے. اس طریقے سے اس آدمی کی پھر موت ہوئی ہے. تو یاد رکھیے وہ آدمی جو اللہ کے دین کے معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے نا اور اپنے آپ کو اس کے مد مقابلے کھڑا کرتا ہے. بعض لوگ مدارس کے خلاف بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. مدارس میں یہ ہوتا ہے, مدارس میں وہ ہوتا ہے, تبلیغی مراکز میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں بزرگ یہ اور فلاں خانقاہ یہ. اپنی زبان کو آدمی لگام دے کر رکھے. پہلے یہ فکر کرے حضرت آپ کے اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کی فکر کریں. آپ کا گھر ہے یا سنیما ہے؟ صبح سے فلم جو شروع ہوتی ہے وہ رات تک فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر کی فکر کریں. مدرسوں میں کیا ہو رہا تھا یہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی, مدرسے والے تو پوچھ گچھ ہو جائے گی. یہ جو بات آدمی زبان مسجدوں کے بارے میں کھولتا ہے, مدرسوں کے بارے میں کھولتا ہے, تھوڑا سا آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے. اور ایسے آدمی کا جو اینڈ ہوتا ہے نا, جو اختتام ہوتا ہے, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. الامان الحفیظ, اس چیز سے اللہ پاک ہماری کیا فرما دے, حفاظت فرما دے. اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, هو اللہ احد, اللہ یکتا ہے. اللہ یکتا ہے. اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا, بس یہ عقیدہ بڑا قیمتی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بڑا قیمتی عقیدہ. اللہ اس عقیدے پر مجھے آپ کو ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ قائم دائم رکھے. اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت ہوتی ہے. اللہ الصمد, اچھا اکیلا ہے, چلو تو آدمی اکیلا ہوتا ہے اس کو پھر اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ضرورت نہیں ہے. میں عبادت کروں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں, میں نہیں کروں کوئی کمی نہیں. ہاں, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں, اور ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی نسل چلی ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. بس بالکل کلیئر ویژن کر دیا نا کہ بھائی وہ اکیلا ایسا ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا. چلو اوپر کوئی والد نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس اللہ کا ہمسر برابر کوئی بھی نہیں ہے. اتنا بہترین یہ تعارف ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ 150 صفحے کی صورت ہے. کتنے صورت کی؟ 150 صفحے کی ہے. کہ ایک پارے کی صورت ہے, 3 لائنیں بھی بمشکل بنتی ہیں, 1.5 لائن بنتی ہے, 3-4 آیتیں بنتی ہیں. اس کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے نا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, هو اللہ احد, اللہ یکتا ہے, ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد, کف برابری, اس کا کوئی برابری والا نہیں ہے, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. یہ ترجمہ کم سے کم یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. ان صورتوں کا نزول کیسے ہوا؟ سورۃ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس کی جو ہے وہ 6 آیتیں ہیں. یہ ٹوٹل 11 آیتیں بنتی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب معاملہ ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے فلانا کام کر لیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوا تھا, اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا اور وہ کام کر لیا ہوتا. یہ کیفیت ہونے لگی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب یہ بات ہونے لگی تو پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاملات نا. تو ایک دن آپ علیہ السلام جو ہے وہ سو رہے تھے, تو خواب میں 2 فرشتے آئے. ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک آپ کی جو ہے وہ پاؤں مبارک کی طرف بیٹھ گیا. تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. تو دوسرا یہ بتلاتا ہے کہ یہ مسحور ہے, ان پر سحر ہو گیا, جادو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا. تو اس نے پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ کہا کہ ایک شخص تھا لبید ابن عاصم, اس نے جادو کیا ہے. کہا کہ کس چیز پر کیا, کس طریقے سے کیا؟ وہ جو کنگے کے دندانے ہوتے ہیں نا, ان دندانوں پہ اس نے گرے باندھی اور گرے باندھ کر وہ فلاں جگہ جو زروان نامی ایک جگہ ہے وہاں ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر جو اس نے وہ ڈال دی ہے. اچھا جی, تو یہ خواب جب آپ نے دیکھا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس جادو کو توڑنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں.
وہ 11 گرہیں تھی اور 11 یہ ان دونوں صورتوں کی ٹوٹل ملا کر آیتیں ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے کسی صحابی کو بھیجا، فرمایا کہ وہاں جاؤ، وہاں دندانہ ہوگا، کنگا ہوگا، وہ لے آؤ. تو ایک ایک آیت آپ پڑھتے رہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. آپ پڑھتے رہے اور وہ جو اس کی جو گٹھان تھی وہ آپ کھولتے رہے. جب آپ نے آخری آیت پڑھی تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایسا بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، وہ بوجھ کیا ہو گیا، آپ کا ہلکا ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ چلو جی وہ لبید ابن عاصم کو پکڑو، اسے جادو کیسے کر دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جس آدمی نے کیا آپ بتائیں ہم اس سے انتقام لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے شفا دے دی تو پھر میں کیوں اس سے انتقام لوں، بس ختم. اتنا بڑا دل چاہیے، اتنا بڑا دل، اتنا ہمیں تو کوئی ایک دم گھور دے یا ہمارے بارے میں کوئی بات کر دے، بس پھر پوری ٹیم لے کے پہنچیں گے. اللہ نے مجھے جب شفا دے دی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو پھر کسی قسم کا اس سے میں کوئی بات کروں کہ معاملات چلاؤں. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پہ نازل ہوئی. اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ پھر اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک روزانہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوتے تھے. اس کے بغیر آپ نہیں سوتے تھے، اس کے بغیر آپ نہیں سوتے تھے. اور ہم نہیں کرتے. ہمیں تو ہر 24 گھنٹے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے، خصوصاً خواتین کو، کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کوئی جو نا وہ سوئیاں چبائے اور کوئی معاملات کرے، کوئی دھاگے باندھے. کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کبھی محسوس ہوتا بھی ہے تو آدمی کیا کرے، یہ توڑ ہے نا، وہ بابا کی پھونک، اس پہ بڑا اعتماد ہے کہ بابا نے پھونک مار دی، بابا نے پانی جو نا وہ دے دیا، بابا نے کے پاس حاضری ہو گئی اور بابا نے کوئی جو نا وہ تعویذ دے دیا، وہ گلے میں باندھ دو، اس پہ بڑا اعتماد ہے. یہ جو اللہ کا قرآن ہے جو نازل ہوئی اس موقع پر اور اسی وجہ سے نازل ہوئی، اس پر کیا ہوا؟ اصل میں ہماری کہ لوگوں مزاج کیا ہو گیا، ذرا یہ سمجھے. لوگوں مزاج یہ ہو گیا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میں مجھ پر کوئی بھی اثرات کچھ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، یا میرے حالات کچھ بھی چل رہے ہوں، میں کچھ بھی نہیں کروں، امام صاحب آپ کریں کیا کرنا ہے، آپ دم کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ پانی میں دم کر کے دیں، آپ کرتے رہیں. ہم یہ کہیں کہ آپ نماز فجر پڑھ لیں یا آپ یہ صورتیں پڑھ لیں، جی میں بھی کروں گا لیکن آپ کریں. ہر چیز میں سروس. اس میں دنیا میں اتنی آسانی ہو گئی نا، گھر میں کھانا نہیں بنایا، وہ فون کریں وہ کھانا پہنچ جائے گا. ہر معاملے کے اندر آسائش چاہیے. خود آدمی اعمال میں لگا رہے تو انشاءاللہ یہ اعمال بڑے مضبوط ہوتے ہیں. بزرگان دین جو اعمال بتلاتے ہیں یہ بڑے مضبوط اعمال ہوتے ہیں. آدمی صبح شام کے اعمال کرے، تسبیحات کرے، دعائیں پڑھے، پھر دیکھے کون کوئی ہم نقصان پہنچا سکتا ہے. کوئی ہم سے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرے گا، جب ہم یہ صبح شام کے جو روزمرہ کے اعمال ہیں ہم ان کا اہتمام کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس میں لوگوں کا جو معبود ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. کس وجہ سے کس پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے سے چھپ کر جو ہے وہ وار کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اور من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ڈالنے والا وہ انسانوں میں ہو یا جنات میں ہوں، جنات میں سے ہو. اللہ میں سب لوگوں سے پناہ میں آتا ہوں، چاہے انسان نقصان پہنچائے یا کوئی جن مجھے نقصان پہنچائے. بس ان صورتوں کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو ان تمام قسم کے اثرات وغیرہ سے انسان کو کیا کر دیں گے، محفوظ فرما دیں گے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ پاک نے آج ہم نے وہ جو 26 راتوں پہلے قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کیا، اللہ پاک نے آج اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا. بفضلہ تعالی و منہ و کرمہ و جودہ و عونہ، اللہ کا فضل، اس کی عنایت، اس کی مدد اور اس کی یہ عطا ہے کہ اللہ پاک نے اس اختتام تک ہمیں پہنچا دیا. جب ہم نے الف لام میم کی تفسیر کا آغاز کیا تھا، ہم نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں، وہ حروف ہیں جن کے معنی اور مفاہیم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو
اس لفظ کا، ان کلمات اور حروف کا ابتدا میں لانے کا مقصد کیا تھا کہ تم قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے، اس کی تعلیم کو حصول کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم ان پڑھ و جاہل ہو، اپنے آپ کو جاہل تصور کرو، تسلیم کرو، پھر ہم بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا ہے اور اللہ کا ایک نظام کیا ہے۔ تو ہم نے وہ پہلے جہالت کا اقرار کیا، اب بتائیں ہم قرآن پاک کی پوری تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے جو ہم نے ذکر کیا، اس کے حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا نا کہ ہم پہلے کہاں کھڑے تھے اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے، یہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، 35 منٹ 30 منٹ 40 منٹ، کیونکہ آگے بھی آپ حضرات کی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، آدمی نے گھر جانا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کا تھکا ہوا آدمی ہوتا ہے، بہت چنیدہ مقام کو انتہائی اختصار کے ساتھ بڑے تیز بول کر اس کو ہم نے جو ہے نا وہ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہیں کہ ہم نے پورا قرآن کا خلاصہ رکھ دیا اور پورا اس کا حق ادا کر دیا، اللہ کی قسم اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ نازل ہوا تھا، آج تک لوگ اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایسی تفسیر لکھ دی ہے کہ اب اس کی مزید تفسیر کی ضرورت اور اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس رب کا فضل ہوا، اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیر بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کی اللہ پاک نے کیا ہمیں عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ اس بات کی نیت کریں، کوشش کریں کہ جہاں درس قرآن کے حلقے لگے ہوں گے وہ ان حلقوں کا حصہ بنیں گے اور ان حلقے میں ہم جڑیں گے، اور ان حلقوں میں رہ کر ہم نے جو ہے وہ قرآن پاک کو مزید تفسیر کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين۔